کی شکل میں جو ہر روز حقائق پاکستان کی عوام کے سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو سازشوں کی بات کنٹینر پر چڑھ کر کی جا رہی ہے، اداروں کو نفرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فاضل ججز نے جب آپ کی آئین شکنی پارلیمان پر حملہ اور جو آپ نے آئین پر حملہ کیا تھا، جب اس کو بے نقاب کیا اور آپ کے خلاف فیصلہ دیا، آپ ان کو بھی اپنی نفرت، اپنی انتشار اور اپنی جھوٹی سیاست کی نظر کر رہے ہیں۔ اور یہ وجہ صرف اس لیے ہے کہ کوئی شخص پاکستان کی عوام ان سے ان کی کارکردگی نہ پوچھے۔ اور ابھی کچھ چند لمحے پہلے ٹی وی پر خبر آئی کہ صحافیوں کے ساتھ عمران خان صاحب نے غیر رسمی گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس لا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے حلقہ بندیوں میں تاخیر کی، اور کیونکہ انہوں نے جو لوکل گورنمنٹ باڈی الیکشنز تھے اور جو سینسس کے اکارڈنگلی حلقہ بندی ہونی تھی وہ چیف الیکشن کمشنر نے نہیں کی، اس لیے ہم ان کے خلاف ریفرنس لا رہے ہیں۔ تو میں پاکستان کی عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب چیف الیکشن کمشنر اور چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس اس لیے لا رہے ہیں کہ 8 سال سے زیر التوا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق 30 دن میں آنے والا ہے، اور جو پٹیشن ہائی کورٹ میں، یہ یاد رہے کہ یہ ریفرنس عمران خان صاحب جو غیر رسمی گفتگو کر رہے ہیں اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف لا رہے ہیں، وہ اس لیے لا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے، اسد عمر نے ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن کی جس کا 1 اپریل کو فیصلہ آیا، اور وہ پٹیشن کیا تھی کہ جو دستاویز ہیں ان کو پبلک نہ کیا جائے، جو ڈاکیومنٹ ان کی چوری، ان کے ڈاکے، ان کی فورن فنڈنگ اور ان کی منی لانڈرنگ کے سامنے لائی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، کوئی جماعت نہیں، کوئی مخالف نہیں، ان کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ان کے حکومت کے ہوتے ہوئے جو ان کا ڈاکہ اور جو غیر قانونی فورن فنڈنگ ہے، منی لانڈرنگ ہوئی، وہ جو پاکستان کی عوام کے سامنے لائی ہے، تو پٹیشن تھی کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے اور اکبر ایس بابر صاحب کو وہ ڈاکیومنٹس تک رسائی نہ دی جائے۔ کیوں رسائی نہ دی جائے؟ کیونکہ آپ کی چوری پکڑی گئی ہے، جو میں ابھی بتاؤں گی۔ اور 1 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ صرف پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ 1 اپریل کو جو یہ پٹیشن لے کر گئے تھے، اور یہ کوئی 100ویں پٹیشن تھی جو ان ڈاکیومنٹس کو پبلک رکھنے، پہلے پٹیشن ہوتی رہی کہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن نہیں ہے، پھر اب یہ پٹیشن جو ریفرنس لا رہے ہیں وہ لے کر گئے ہائی کورٹ میں کہ ڈاکیومنٹس پبلک نہ کیے جائیں اور اکبر ایس بابر کو رسائی نہ دی جائے۔ 1 اپریل کو نہ صرف یہ پٹیشن مسترد کی ہائی کورٹ نے، بلکہ حکم جاری کیا، فیصلہ دیا، الیکشن کمیشن کو 30 دن میں 8 سال سے زیر التوا کیس 30 دن میں فیصلہ کرنے کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ اگر فورن فنڈنگ ممنوع، جو قانون اجازت نہیں دیتا، اگر وہ کسی پارٹی نے لی ہے تو اس پارٹی کو بھی سزا ملے گی، اس پارٹی کے چیئرمین کو بھی سزا ملے گی، اور اس صورت میں اس پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو سزا ملے گی، قانون کے مطابق ملے گی، اور عمران خان صاحب کو سزا ملے گی غیر قانونی فورن فنڈنگ کیس کے اندر جو انہوں نے باہر سے پیسے منگوائے، جس کی تفصیل میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ بڑے جو کہہ رہے ہیں نا ہم ریفرنس لا رہے ہیں، اور ابھی کچھ دیر بعد آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ایک سازش امریکہ میں ان کے خلاف ہو رہی ہے اور دوسری سازش الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف ہو رہی ہے۔ کل یہ بیانیہ نکلے گا، اور وہ بیانیہ کیسے بنتا ہے میں آج پاکستان کی عوام کو اس کی حقیقت بھی بتاؤں گی، میں میڈیا کو بھی بتاؤں گی کہ یہ پریس کانفرنس کو کور کیجیے گا، کیونکہ یہ پریس کانفرنس پاکستان کی عوام تک حقائق جانا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو پٹیشن کا میں نے آپ کو بتایا، اور اس پر ہائی کورٹ آپ کو بتایا، اور اس کے مطابق جو غیر قانونی فنڈنگ آئی ہے جو ثابت ہو چکی ہے، جو اسٹیٹ بینک نے ریکارڈ جمع کرا دیا ہے،
اس کے مطابق 16 ایسے افراد اور اکاؤنٹس ہیں. یہ صرف وہ غیر فنڈنگ جو ممنوع فنڈنگ جو ڈکلیئرڈ ہے اس کے اندر جو انہوں نے چھپائی چیزیں. 16 اکاؤنٹس جو 16 سورسز جو انہوں نے نہیں بتائے, اس میں رومیٹا شیٹی انڈین نیشنل ہے جہاں سے اکاؤنٹس میں پیسے آئے, جو ڈونیشنز USD ڈالرز میں آئے. اس کے علاوہ جو USD ڈالرز کے اندر پیسے آئے جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے, جو پاکستان کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور جو پاکستان کی عوام ان کو پیسے دیتی رہی وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے, جو PKR ہے. ووٹن کرکٹ لمیٹڈ دبئی, برسٹل انجینئرنگ سروس دبئی, PTI UK ویسٹ ورڈ گارڈن بارنز لندن, PTI UK اسٹیٹفورڈ شائر, SSS مارکیٹنگ کمپنی, PTI فن لینڈ, ای پلانٹ ٹرسٹیز زیورک, ناروے, آسٹریلیا, کینیڈا PKR اکاؤنٹ اور کینیڈا USD جو وہاں اوورسیز پاکستانی کو لوٹتے رہے, چیریٹی کے نام پر لوٹتے رہے اور اصل میں وہ پارٹی فنڈنگ کے اندر پیسے آتے رہے. جو انہوں نے کینسر ہسپتال کے لیے چیریٹی کی وہ پارٹی فنڈنگ کے اندر اپنے ذاتی ملازمین, آفس بیررز جو ان کے نائب قاصد تھے ان کے اکاؤنٹس اور پرسنل سٹاف کے اکاؤنٹس میں آتے رہے. اور کینیڈا اور نیوزی لینڈ یہ صرف وہ اکاؤنٹس ہیں جس کے اندر 349 کمپنیز, اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا کہتا ہے 349 کمپنیز کے اندر 349 کمپنیز 88 انڈیویجولز جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے اور سارے پیسے PTI کی اکاؤنٹس میں آتے رہے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو پروہیبٹڈ منی کے مد میں ان تمام اکاؤنٹ سے USD 73,23,000 ڈالر, PKR 85 کروڑ 20 لاکھ ڈالر, پاؤنڈز کے اندر جو پیسہ اگر کنورٹ کریں تو 2,29,90,000 روپے, اور یوروز میں 53 لاکھ روپے. یہ وہ اماؤنٹ ہے جو ذاتی اکاؤنٹس میں جاتا رہا اور ڈکلیئر نہ ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ جن اکاؤنٹس کے ذریعے یہ آتا رہا جو کنسیل کیے گئے 2008-2009 میں, یہ ریفرنس یاد رہے, یہ ڈیٹیل اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ ریفرنس لا رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن کے خلاف, یہ ان وجوہات کی وجہ سے لا رہے ہیں. 2008-2009 میں فارم 1 جو پارٹی ڈکلیئر کرتی ہے اپنے اکاؤنٹس اور اپنی فورن فنڈنگ کو, اس میں 2 اکاؤنٹس ظاہر کیے. اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا کہتا ہے کہ 2008-2009 میں 7 اکاؤنٹس تھے جو ڈکلیئر نہیں کیے, مطلب یہ کہ 5 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے 2008-9 میں. 2009-2010 میں 7 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے, صرف 2 ڈکلیئر کیے گئے. 2010-2011 میں 13 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے, 2 ظاہر کیے, 15 انڈکلیئرڈ تھے. 2011-12 میں 14 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے, صرف 2 ظاہر کیے. 2012-13 میں 14 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے, صرف 4 ظاہر کیے. یہ ساری وہ فورن فنڈنگ ہے جو ان اکاؤنٹ سے آتی رہی. 70 لاکھ ڈالر فورن فنڈنگ کا جو ڈکلیئرڈ نہیں, 140 کروڑ فورن فنڈنگ کا جو ڈکلیئر نہیں. یہ ہے کیس منی لانڈرنگ کا, یہ ہے کیس فورن فنڈنگ غیر قانونی, جو کہ ابھی کل کا بیانیہ ہوگا کہ میرے خلاف چیف الیکشن کمشنر نے سازش کی, میرے خلاف چیف الیکشن کمیشن سازش کر رہا ہے. انہوں نے حکومت چلائی اپوزیشن کو جیلوں میں بند کر کے, انہوں نے حکومت چلائی میڈیا کو گولیاں مار کے, پسلیاں توڑ کے, اغوا کر کے, پروگرامز کو بند کرا کے, میڈیا کی زبان بندی کر کے, انہوں نے حکومت چلائی عدالتوں پہ حملے کر کے, انہوں نے حکومت چلائی اداروں پہ حملے کر کے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ اس وقت بھی یہ وہ سازش کا راگ الاپ رہے ہیں کہ سب کے اوپر پریشر ڈالا جائے. آج اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں, اور اس کی حقیقت بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنی نفرت, یہ جو فورن فنڈنگ کیس اس وقت 30 دن میں فیصلہ آنا ہے, اور یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 8 سال ہو گئے, یہ 8 سال ہو گئے اس کیس کے اندر
کوئی فیصلہ نہیں آیا اور عمران خان صاحب نے آج تک یہ جتنی ان کی چوری سامنے آئی ہے یہ چوری اسٹیٹ بینک نے اپنے دستاویز سے پکڑی ہے. انہوں نے آج تک کوئی دستاویز الیکشن کمیشن کو جمع نہیں کرایا اور اس کے بعد کبھی پریشر ڈالتے ہیں اداروں پہ, کبھی گالیاں دیتے ہیں, کبھی نفرت انگیز بیانات دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں سازش ہوئی. ان کے مطابق ڈوزیئر آیا 6 تاریخ کو اور 27 تاریخ کو کاغذ لہرایا گیا. اور ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں جو حقائق پاکستان کی عوام کو بتائے جائیں گے. جو سائفر ان کے ہاتھ میں آیا, جو جھوٹا سائفر انہوں نے لہرایا جس میں سازش کی کوئی بات نہیں تھی, اس جھوٹے سائفر میں بھی وہ سائفر فورن منسٹری کے ذریعے نہیں آیا تھا. وہ سائفر سیکرٹری نے دفتر میں سیلڈ انویلپ دیا اپنے وہاں جوائنٹ سیکرٹری کو اور کہا کہ یہ ایس اے پی ایم کو دے کر دیا جائے جو ایس اے پی ایم تھے, اور یہ ایڈیشنل سیکرٹری امریکہ کے ذریعے بھی نہیں آیا. اور جو ڈاکٹر لو ہیں ان کو انہوں نے 16 اپریل کو انہوں نے جب وہ ڈوزیئر آیا 16 مارچ کو انہوں نے ایمبیسی کے اندر جو امریکہ میں پاکستانی ایمبیسی ہے وہاں ان کو کی نوٹ اسپیکر بلایا ایک تقریب میں جو ان کو دھمکیاں دے رہا تھا, جس کے سائفر کے اوپر انہوں نے پاکستان اور ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے جھوٹا. وہ ان کے دفتر میں فورن منسٹر کے انویٹیشن کے اوپر ایمبیسی کے اندر کی نوٹ سپیچ 16 مارچ کو کر رہا تھا. یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تمام حقائق فائلز کے ریکارڈ کا حصہ ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ جن اکاؤنٹ سے فورن فنڈنگ جو ریفرنس لا رہے ہیں, اس کے بعد توشہ خانہ کی چوری تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ توشہ, اور میں جو نفرت انگیز چیزوں کے حقائق ہے وہ 1 منٹ میں بتاتی ہوں. چوری پکڑی جائے تو دھمکیاں دو, چوری پکڑی جائے تو گالیاں دو, چوری پکڑی جائے تو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو, چوری پکڑی جائے تو جھوٹے الزامات لگاؤ. ابھی کچھ دیر میں کل آپ کو پتا چلے گا کہ ایک سازش ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں بھی ہو رہی ہے. ایک سازش توشہ خانہ کے اندر جو 14 کروڑ کی مالیت کی چیزیں 3 کروڑ کے اندر انہوں نے ریٹین کی, لیکن اس سے بڑا گناہ کیا کیا. 2018 میں 50% آپ کو جمع کرانا پڑتا تھا ریٹین کرنے کے لیے, اور جو کمیٹی اس کی ویلیو بناتی تھی وہ انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہوتی تھی. آپ خود کمیٹی بنائیں, 50% کو 20% کریں. یہ توشہ خانہ کی چیزیں 14 کروڑ کی 3 کروڑ میں جمع کرائیں اور اس کے بعد اس کو دوبارہ 50% پہ کر دیں. پاکستان کی عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے, اور آپ کو بطور وزیر اعظم یہ تحفے ملے تھے اور آپ نے اس کے اوپر اپنی دکان لگا لی اور اس کے بعد گالی دیتے ہو. اس کے بعد کہتے ہو عدالتیں کیوں کھلی. عدالتیں اس لیے کھلی تھی کہ تم نے آئین شکنی کی تھی. عدالتیں اس لیے کھلی تھی کہ تم نے آئین پر حملہ کیا تھا, تم نے پارلیمان کو یرغمال بنایا ہوا تھا, تم نے پاکستان کی عوام کو ایک پاگل نے یرغمال بنایا ہوا تھا صرف اپنے اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے کے لیے. پھر جو پنجاب اسمبلی میں کیا وہ ہے تمہاری اصل ذہنیت. خواتین نے پولیس والوں پہ حملہ کیا, ڈپٹی اسپیکر کے اوپر ان کے ممبران نے حملہ کیا. پورے دنیا میں اوورسیز کی باتیں کرتے ہیں پاکستانیوں کی, ان کے سر شرم سے جھک گئے. جو ان کی چوری پکڑے, جو ان کے اعمال نامے پاکستان کی عوام کو دکھائے, ان کو گالیاں دیتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں. اس ملک میں اگر سازش ہوئی تو سازش پاکستان کے ساتھ عمران خان نے کی فورن فنڈنگ منگا کر, اور اس میں 4 سال کے اندر, اور میں کیوں کہہ رہی ہوں فورن فنڈنگ منگائی, کشمیر فروشی کی فورن فنڈنگ منگا کر جو ملک کے ساتھ اگر سازش ہوئی ہے تو جو مہنگائی ہے وہ 4% سے 12% پہ گئی. جو ترقی کی شرح ہے وہ 6.1% سے 4% پہ اس وقت ہے, لیکن وہ منفی ان کی نالائکی اور ان کی سازش کی وجہ سے ہوئی. جو اس وقت کل قرضہ ہے وہ 25,000 سے 43,000 روپے گیا, اور اس وقت 2 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے. یہ اس لیے سازش کی باتیں کرتے ہیں, کوئی ان سے یہ سوال نہ پوچھے. 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے, اس کا جواب کون دے گا. توشہ خانہ سے ڈاکہ ڈالا گیا, اس کا جواب کون دے گا. فورن فنڈنگ سے
अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, इसका जवाब कौन देगा? इसलिए ये आज कंटेनर पर चढ़े हुए हैं। आज अपने वादों का जवाब दो जो पाकिस्तान की आवाम से किए थे। और उसके बाद जो ये बयानियां बना रहे हैं ना, उस बयानिए की हकीकत हमारे पास आ चुकी है। और वो क्या है? सिर्फ एक दिन जो ये ट्रेंड चलाते हैं ना इंपोर्टेड हुकूमत के, जिसके अंदर 24 वुज़रा, 24 मुशीर और 24 जो SAPM थे, इनके इंपोर्टेड थे। उनकी लिस्ट हमने शाया की है कि कौन कौन इंपोर्टेड था, जो कोर्ट्स के चक्कर लगा रहा है कि हमें अपने घर वापस जाने दो, जो कोर्टों से इजाजत ले रहा है कि हमें वॉच लिस्ट से निकालो। वो इंपोर्टेड मुशीर और वजीर जो कोर्टों से इजाजत दे रहे हैं कि हमें अपने वापस वतन जाने दो, क्योंकि यहाँ हम डाका डालने आए थे, यहाँ हम तोहमतें लगाने आए थे, यहाँ हम मुल्क के खिलाफ साजिशें करने आए थे। उस बयानिए की असलियत मैं आपको बताती हूँ, और ये असलियत मैं कल, अभी ये मैं सिर्फ आपको असलियत बता रही हूँ, इसके बाद इन अकाउंट्स की डिटेल जिससे अदारों को गाली दी जा रही है, जिससे झूठा बयानिया बनाकर पाकिस्तान की आवाम को गुमराह किया जा रहा है, वो क्या है कि खाली जो अकाउंट्स, जो एक दिन की कार्रवाई है जिसमें इंपोर्टेड हुकूमत के साथ ट्रेंड्स बनाकर ये लोग अदारों को गालियां दे रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, हेट स्पीच कर रहे हैं और मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सिर्फ इंपोर्टेड जो एक दिन का डेटा है, हुकूमत का जो ट्रेंड है वो 924 ट्विटर हैंडल से जारी होता है एक दिन में, जिसमें एक्टिव ट्विटर हैंडल 709 है, जिसमें सिर्फ जो लोग, असल लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, वो इन 924 से सिर्फ 177 हैं, 177 हैं, जिसमें जो ओरिजिनल अकाउंट्स जनरेटर हैं इनके, वो सिर्फ 33 है, 33 है। और जो अनरियल ट्रैफिक है इस 924 अकाउंट्स में से, वो 75% बनती है। और जो रोबोटिक ट्विटर हैंडल्स हैं, जो बॉट्स के नाम से इन्होंने इस फॉरेन फंडिंग का काला धन कमाकर जो पैसे से ये बॉट्स खरीद रहे हैं, वो बॉट्स इस 924 में से 532 हैं। ये डेटा ऑथेंटिक ट्विटर से हासिल किया गया है, जिसमें 532 रोबोटिक ट्विटर हैंडल्स हैं, जिसमें ये अदारों के खिलाफ नफरत फैला रहा है, जिसका शख्स का नाम इमरान खान है, जिसने ये फॉरेन फंडिंग के जरिए ये पैसा जमा किया। तोशा खाना में जो डिक्लेयर किए ना अकाउंट्स, उसका पैसा कहां से आया जो रिटेन किए, उसकी मनी ट्रेल किधर से आई, वो ये अमाल नामा है। और उसमें जो 33 अकाउंट्स हैं वो सिर्फ ओरिजिनल ट्विटर हैंडलर ओरिजिनेटर्स हैं, जो PTI से ताल्लुक रखते हैं। और जो मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ, 924 एक ट्रेंड, एक दिन की कार्रवाई, 924 अकाउंट्स, 709 एक्टिव ट्विटर अकाउंट्स, जिसमें 177 ह्यूमन अकाउंट्स, जिसमें सिर्फ 33 ओरिजिनल अकाउंट्स, जिसमें 75% ट्रैफिक अनरियल, और जो सिर्फ 9 घंटे की साइकिल का डेटा है, 9 घंटे की साइकिल का डेटा है ये, जिसमें 6 घंटे ये एक्टिव रहते हैं, 9 घंटे ये कार्रवाइयां करते हैं, ये रोबोटिक परचेजिंग होती है, जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स बनाते हैं। और इसमें जो एक्टिविटी जनरेटर्स हैं, जो ट्रेंड बनाने के लिए इनके लोग इस्तेमाल करते हैं, जो नफरत अंगेज ट्विटर के ऊपर कंटेंट डालते हैं, वो 100 है, 100। और एक रोबोट एक घंटे में 10 ट्वीट्स करता है, एक रोबोट एक घंटे में 10 ट्वीट्स करता है, जो कि अगर 577 जो मैंने आपको बताया रोबोटिक है, अगर उस 577 को आप मल्टीप्लाई करें 10 ट्वीट्स में, तो वो 5000 प्लस ट्वीट्स बनती हैं एक घंटे में। और उसको आप 9 घंटे के अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर 6 घंटों के अंदर एक्टिव के अंदर मल्टीप्लाई करें। ये है वो तरीका कार, ये है वो साजिश जो इमरान खान इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करने